آزمائش تب شروع ہوتی ہے جب کوئی چیز جان سے زیادہ پیاری ہو جاتی ہے، جب اس چیز سے خود سے بھی زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ اس محبت کا امتحان لیتا ہے کہ آخر اس چیز کے لیے تم کتنا صبر کر پاتے ہو، کس جنون کی حد تک پہنچ پاتے ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کیا تم اللہ کی رضا میں راضی رہ پاتے ہو۔ اللہ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کی عبادت کے لیے سارا جہاں ہے، وہ تو بس تم سے محبت چاہتا ہے۔ بتاؤ پھر جس محبت کا وہ حقدار ہے، کیا تم اسے وہ محبت دے پاتے ہو؟ آزمائش تو مختصر سی ہوتی ہے، پھر وہ ہر چیز دگنی کر کے واپس کر دیتا ہے، مگر تم یہ بات سمجھنے میں بہت دیر لگاتے ہو، تبھی تو اکثر بے سکون رہتے ہو۔ امتحان تو تبھی ختم ہوتا ہے جب تم آگے بڑھنا سیکھ جاتے ہو۔ اللہ سب جانتا ہے، اس سے جو باتیں تم چھپاتے ہو وہ ساری باتیں اللہ کو معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تمہیں سنتا ہے، وہ سنتا ہے ساری باتیں جو تم تہجد کی دعاؤں میں بنا کچھ کہے اللہ سے مانگتی ہو۔ وہ تمہیں دیکھتا ہے جب دعائیں مانگتے ہو اللہ سے، اس کے سامنے روتی ہو تو وہ دیکھتا ہے تمہیں۔ پھر تم اتنی مایوس کیوں ہوتی ہو؟ مایوس ہونا چھوڑ دو جب تم اس یقین سے اللہ سے دعائیں مانگتے ہو کہ وہ کبھی نہ کبھی میری دعائیں سن لے گا، تو وہ تمہاری دعائیں رد نہیں کرے گا، وہ سن لے گا۔ اللہ سے سوال کرتے وقت ڈر نہیں ہوتا کہ وہ خالی ہاتھ لوٹا دیا جائے گا۔ وہاں خاموشی کی زبان بہت ہی پیار سے سنی جاتی ہے، وہاں ہر سوال کرنے والے کو عطا کیا جاتا ہے، کچھ کو جلد اور کچھ کو دیر سے، لیکن دیا ضرور جاتا ہے۔ جب ہار اور جیت کا فیصلہ اللہ کے حوالے کر دے تو نصیب سے لگائی ہوئی ساری جنگیں ختم کر دینی چاہیے۔ اس لیے نہیں کہ اب تم کچھ بدل نہیں سکتے، بلکہ اس لیے کہ تمہارا یقین تمہارے وسوسوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ اس کی مصلحت اور وقت کی ترتیب نہ سمجھنے کے باوجود بھی جب تم صبر کر لیتے ہو تو وہ ساری چھپی ہوئی حقیقت تمہیں سمجھا دیتا ہے اور فیصلے بھی تمہارے حق میں سنا دیتا ہے۔ تم جو مانگتے ہو وہ اسے تم تک آخر کار کھینچ ہی لاتا ہے، وہ تمہیں ادھورا رکھ کر ہی مکمل کرتا ہے۔ وجود کے جس حصے کو وہ خالی کر دیتا ہے، اس خالی پن میں وہ خود بسیرا کر لیتا ہے۔ تم سے جو چھینا گیا ہوتا ہے وہ ہمیشہ تم تک لوٹ آتا ہے۔ لکیریں بھی ہاتھ کا ساتھ چھوڑ دینا، تب بھی وہ لکیریں بنانے والا تمہیں تھامے رکھتا ہے۔ پھر تم اس بات کو سمجھو یا نہ سمجھو تو تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، مگر ہاں مقدر کے پیچھے بھی کبھی مت بھاگنا۔ بس یقین رکھنا اور انتظار کرنا۔ جو لمحے صبر آزماتے ہیں دراصل وہی قبولیت کے لمحے ہوتے ہیں۔